کہ انسان کی پیدائش، پھر اس کا بچپنا، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کی موت، تو کیا ہے یہ ساری زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی پرپس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں، فضول پیدا کیے گئے ہیں، عبث یعنی کوئی بے مقصد، اور تم پیدا ہو گئے، کھایا پیا اور شادی کی، بچے پیدا کیے اور ایک دن بس دنیا سے چلے گئے، تو کیا یہی زندگی ہے؟ یعنی زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری دنیا کا ایک نظام بنایا اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجایا، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، یہ دریا، سمندر، جنگل، صحرا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، تو یہ کیا بے مقصد ہے کہ انسان کی پیدائش، پھر اس کا بچپنا، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کی موت، تو کیا ہے یہ ساری زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فضول پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، فضول پیدا کیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو آگے ارشاد فرمایا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم نے لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور انسان کو کہاں جانا ہے؟ یہ جو پورا سفر ہے زندگی کا، دنیا کا، یہ سفر، اس کی انتہا کہاں ہے؟ اس کی منزل کہاں ہے؟ یہ کہاں پر ختم ہوگا؟ میں اور آپ روزانہ ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، تو یہ سفر ہمارا ختم کب ہوگا؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو دیکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک بلیورز کی زندگی میں اور ایک نان بلیورز کی زندگی میں، وہ جو بلیورز ہوتا ہے، جس کو ہم مومن کہتے ہیں، مومن کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ جو ماننے والا ہے، جو یقین کرنے والا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اس کو یقین ہے، جو مانتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، ایمان کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو اس کو بلیورز کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے، اور جو وہ زندگی گزار رہا ہے وہ بامقصد زندگی گزار رہا ہے، اور وہ جو سفر طے کر رہا ہے اس سفر کی ایک انتہا ہے، اور اس کی انتہا موت نہیں ہے، کہ یہ سفر جو ہے وہ موت پہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے نان بلیورز ہوتے ہیں، نان بلیورز کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ٹھیک ہے، تم انسان ہو، اور تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس عقل ہے، شعور ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت ہے، اور تم اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرو، اپنی زندگی کو بہتر کرو، دنیا کو بہتر کرو، اور کھاؤ پیو عیش کرو، اور جو ہے دنیا کو سجاؤ، اور اپنی زندگی کو سجاؤ بناؤ، اور جو ہے خوب دنیا جمع کرو، کھاؤ پیو، اور بس ایک دن جھٹکا لگے موت کا اور پھر ختم ہو جاؤ،
اور ختم ہو جانے کے بعد تو ان کا جو نان بلیورز ہیں ان کا سفر موت پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اور اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی کھاؤ پیو عیش کرو، بس دنیا اسی چیز کا نام دنیا ہے. تو لہذا ان کے نزدیک یہ سفر زندگی کا موت پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور موت کے بعد وہ کہتے ہیں بس ختم، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن مسلمان جو بلیورز ہوتا ہے ناظرین، اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت پر سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد تو اصل معاملہ شروع ہوتا ہے. یعنی موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ اصل معاملہ ہے. موت کے بعد جو معاملات پیش آنے والے ہیں، جن صورتحال کا سامنا ہونے والا ہے، وہ اصل میں اس کا مطمع نظر ہوتا ہے. اس کی پوری کوشش جو ہوتی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو نان بلیورز ہیں ان کی پوری محنت کیا ہے، ان کی پوری محنت، پوری جستجو کیا ہے کہ بس دنیا کو خوب انجوائے کرو، دنیا کو خوب سجاؤ بناؤ، کھاؤ پیو، اور بس ان کا مقصد 24 گھنٹے کی زندگی کا یہی ہوتا ہے. تو لہذا وہ پھر ان کے ہاں جو ہے جو جتنا زیادہ انجوائے کرتا ہے، جو جتنا زیادہ کھاتا ہے پیتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے، اور جو جتنا اپنی دنیا کو سجاتا ہے، جو جتنا مال کماتا ہے مال بناتا ہے، وہ جو ہے ان کے نزدیک خوش نصیب انسان ہے، کامیاب انسان ہے، اور اس کو کامیاب بھی سمجھتے ہیں اور اس کو خوش نصیب بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، دیکھیں ہم مسلمانوں کا بھی اب بلیو کیونکہ بگڑ چکا ہے نا یقین، ہمارے ہاں بھی اس شخص کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جو مشہور زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، دنیاوی اشیاء زیادہ ہیں، اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے. تو لہذا اور دنیا کا ایک دستور بھی یہی بنا دیا گیا. دیکھیں میں پچھلے دنوں ایک دنیاوی ایک اسکالر ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، تو اس کی بات سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا کے اندر مثال دے رہا تھا کہ دنیا کے اندر دیکھو کافر کتنے خوش نصیب ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی یہودی کتنے خوش نصیب ہیں، یہ غیر مسلم کتنے خوش نصیب ہیں. تو ان کی خوش نصیبی کی دلیل اس بات پر دے رہا تھا کہ دنیا کے اندر طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا کے اندر مال ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ اختیار ان کے پاس ہے، دنیا انہوں نے سجا لی ہے، دنیا میں جو ہے ترقی انہوں نے کر لی ہے. تو لہذا وہ اس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نان بلیورز کو ایک گھوٹ پانی کا بھی عطا نہیں کرتے. تو اللہ کے نزدیک تو اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے، اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو لہذا ایک نان بلیورز اور بلیورز کی زندگی میں فرق ہوتا ہے ناظرین، اور وہ فرق کیا ہے کہ جو ایمان والا شخص ہے وہ ایک با مقصد زندگی گزارتا ہے. اس کی جوانی، اس کی شادی، اس کی اولاد کا ہونا، اس کے کاروبار کا ہونا، اس کا گھر بنانا، یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دنیا کے اندر اپنے عرفان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم جن اور انس کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو لہذا اب ایک بلیورز ہے، اگرچہ اس کے پاس تھوڑا مال کم ہے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر اتنی اس نے ترقی نہیں کی ہے، اگرچہ اس نے اپنی دنیا کو اتنا نہیں سجایا، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس یقین ہے، اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس اخلاق ہیں، اس کے پاس جو ہے ایک مقصد زندگی ہے. تو ناظرین یہ شخص جو ہے کامیاب ہے، یہ خوش نصیب ہے. وہ خوش نصیب نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، خوش نصیب یہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس سکون ہے، اطمینان ہے، اور جس کے پاس آخرت کی تیاری کا سامان موجود ہے، اور جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر. دیکھیں یہ جو عاص بن وائل تھا، ایک بہت بڑا مشرک سردار تھا کفار مکہ میں سے. تو یہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ جو آج کا ایک انسان ہے نا، جن کے نزدیک دنیا کی بس حیثیت اتنی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو، بس مر گئے ختم، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، ختم، معاملہ ختم ہے.
تو یہ کوئی نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو وہ عاص بن وائل بھی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کیا کیا، ایک ہڈی لی اور ہڈی کو جو ہے اس نے چورا کیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو اس نے پھونک مارا، اور پھونک مار کے وہ جب ہڈی کا جو ریزہ ریزہ ہوا جو ذرات تھے وہ سارے کے سارے ہوا میں پھیل گئے، ختم ہو گئے۔ تو پھونک مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ایک محمد تم کہتے ہو کہ انسان جو ہے جب وہ مٹی میں بالکل مٹی کے ساتھ اس کا ذرہ ذرہ مل جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور تم کہتے ہو وہ دوبارہ اٹھایا جائے، تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس گندے پانی سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، اب جو ہے وہ کھلا جھگڑا کرتا ہے اور دلیلیں پیش کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہم پر مثالیں بیان کرتا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ اور کیا کہتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ جو ہڈی ہے یہ جو بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی ہے، اس کو کیسے یہ زندہ ہوگی، کیسے انسان دوبارہ بنے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم، کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ یہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، یہ اس کا تو وجود نہیں تھا، ہم نے اس کو عدم سے وجود عطا کیا، تو جب جو چیز نہیں تھی اس کو پیدا کر دیا، اور جو چیز ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ وجود دینا تو مشکل کام نہیں بلکہ آسان کام ہے۔ دیکھیں ایک چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دینا یہ زیادہ مشکل بات ہے بنسبت اس کے کہ ایک چیز کا وجود ہو اور اس کو وجود کو دوبارہ تخلیق کر دیا جائے، دوبارہ زندہ کر دیا جائے، دوبارہ بنا لیا جائے، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک چیز کا وجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی خلقت کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو، مسلمان کو جو بلیور ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں، دیکھو کہ تمہیں میں نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، وہ مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، وہ مقصد کیا ہے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہاں پر تمہارا داخلہ ہونا۔ آج کا جو انسان ہے اس سے اگر یہ سوال پوچھو کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ بھئی میں تو آج سے 40 سال پہلے پیدا ہوا، اس سے پہلے میں کہاں تھا مجھے تو نہیں پتا۔ بتائیں وہ اس کے پاس اس چیز کا جواب موجود ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے اور تمہاری منزل کیا ہے؟ تو صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول اسلام انسان کو یہ بات بیان کرتا ہے، یقین اور ایمان اس کو یہ بات بتاتا ہے، دین اس کو یہ بات بتلاتا ہے کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، تم جنت سے آئے ہو، تمہارے جو جد امجد تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کے اندر رہتے تھے، تم سب کی روحیں جو ہے عالم ارواح کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے دنیا کے اندر بھیجا، حضرت آدم کو دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اور تمہارا جو تمہاری جو میراث ہے وہ جنت ہے، اور تم نے واپس وہیں جانا ہے۔ تمہارا یہ دنیا کا سفر ہے، یہ سفر ایک آزمائش کا سفر ہے، اور اس آزمائش کے سفر کے اندر، امتحان کے سفر کے اندر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور پھر نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہی میراث تمہیں عطا کریں گے جہاں سے تمہیں نکالا گیا تھا، جہاں سے تم دنیا کے اندر آئے تھے، اور وہ ہے جنت جو تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اصل معاملات شروع ہوں گے، اور اس لیے اس کا جو مقصد زندگی ہوتا ہے، مطمع نظر ہوتا ہے، مقصد حیات ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، حیات جو ہے وہ بعد الممات کی تیاری ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے جو ہے مجھے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی کہ اب جو ہے تم نے کامیابی تمہاری کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں کہ فلاں ابن فلاں قد ثقلت موازینہ، کہ فلاں ابن فلاں اس کے اوزان بھاری ہو گئے، وہ سعید سعادتاً، اور وہ ایسا کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سعادت عطا کر دی، لا یشقی بعدہ ابدا،
کہ اب وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے اصل میں کامیابی کا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ اصل کامیابی ہے اس کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے، فَيَقُولُ هَا مُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ، کہ وہ کہے گا ہاں دیکھو، نعرہ لگائے گا میرے اعمال نامے کو، میری کتاب کو پڑھو، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا یقین رکھا تھا کہ یہ دن ہونا ہے، اور یہ جو یوم جزا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا ان الجبارون، کہاں ہیں بڑے بڑے جبار لوگ، این الملکون، کہاں ہیں بادشاہ، این المتکبرون، کہاں ہیں بڑے بڑے تکبر کرنے والے، اور اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، صرف اور صرف کون؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہوگی۔ اور اس دن پھر وہ کہے گا کہ میرا اس بات پر مومن کہے گا کہ میرا یقین تھا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کہ یہ جو حساب جزا، روز جزا جو ہے، جس دن حساب کتاب ہونا تھا، اس پر میرا پورا یقین تھا، یہ دن ہونا ہے، اسی کے لیے میں نے تیاری کی تھی۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں انی فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ وہ ایسی زندگی گزارے گا جو اللہ کی رضا والی زندگی ہوگی، جس سے اللہ راضی ہو چکا ہوگا، ایسی زندگی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ کھاؤ پیو جنت کے میووں سے۔ آتا ہے ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ کہ جنت کے اندر جو ہے یہ جو انگور ہے، ایک انگور کا جو خوشہ ہے، اس کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے، اور جتنی مسافت وہ 1 مہینے میں طے کرتا ہے، اتنا جو ہے وہ ایک انگور کا دانہ ہوگا، خوشہ نہیں، ایک انگور کا دانہ۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ دانہ تو میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے کیا، پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو جس کو اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ میں دیں گے، اور جو ہے وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کہ یا اللہ یہ کیا آج یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، یہ حساب کتاب ہوتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، کہ پکڑو اس کو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دو، اور اس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں قد خفت موازینہ وشقی شقاوۃ لا یسعی بعدہ ابدا، کہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس کے اوزان جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے۔ دیکھیں کل قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ اوزان بچھا دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی شخص نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئیں گے، اور اللہ کہتے ہیں وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ تو اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اوزان کو جو نیکیاں ہیں ان کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ جو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی عمل کرو خلوص نیت کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، زیادہ یعنی کوالٹی کے ساتھ جو بھی عمل کرو کوالٹی کے ساتھ کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کو زیادہ نوافل پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ جی میں نے 20 نفلیں پڑھ لی، میں نے 100 رکعت نفل پڑھی، اور ان 100 رکعت کی جو ہے وہ اس کے اندر اگر کوالٹی نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، اور اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کثرت محبوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قلت محبوب ہے، لیکن وہ ہے جو کہ پاورفل ہو، جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے۔ اس لیے تو اوزان کو جو ہے وہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو لہذا ناظرین پھر وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے خوشنما ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ تاریک ہوں گے، جن کے چہرے سفید سیاہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے پاس سے جو ہے
وہ خوشبو آ رہی ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس سے جو ہے بدبو آ رہی ہوگی. تو یہ سارے معاملات ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے کہ یہ سارے معاملات ہونے ہیں. یہ کب ہونے ہیں؟ یہ سارے موت کے بعد اصل معاملات شروع ہو جائیں گے، قبر سے شروع ہو جائیں گے. تو لہذا تو اب آپ دیکھیں کہ عقل مند آدمی کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی عقل مند کون؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے اور وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے. تو اس کا ناظرین ہرگز مطلب یہ بھی نہیں کہ اب مسلمان جو ہے وہ دنیاوی کوئی کام نہ کرے. مسلمان کا تجارت کرنا، مسلمان کا نکاح کرنا، مسلمان کا گھر بنانا، مسلمان کا بچوں کی پرورش کرنا، غمی یہ ساری چیزیں دین ہیں. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ مسلمان کا ہر فعل، مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ دین ہے. اب وہ جب دین ہے کہ وہ اس کو شریعت کے مطابق کرتا ہے، اس کی خوشی شریعت کے مطابق ہو، اس کی غمی شریعت کے مطابق ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اس کا ہر چیز، نکاح کرنا، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، دین ہے، نیکی ہے. ایک انسان تجارت کرتا ہے. دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ملایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. کہا کہ اے سعد تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے، کیوں اتنا سخت ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان ہاتھوں سے میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاتھ کو چوما اور ایسے چوم کے کہا اے سعد تیرا یہ جو ہاتھ ہے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. اب آپ بتائیں، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی انسان اپنی محنت سے روزی کماتا ہے اور ہاتھوں سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، حبیب اللہ اللہ کا دوست ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ تجارت کرنا، صحیح اصولوں کے مطابق تجارت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو 4 چیزوں پر عمل کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، تمہاری زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کر لو. سچائی کو، سچ بولو سچ بولو سچ بولو، کیونکہ مومن جو ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ایک مسلمان شراب پی سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیانت داری اختیار کرو، دیانت داری اختیار کرو، دیانت داری اختیار کرو. اصل کیا ہے؟ دیانت داری ہے. دھوکہ مت دو. جو مسلمان دھوکہ دے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے. تو لہذا سچائی کو اختیار کرو، دیانت داری کو اختیار کرو اور دھوکہ مت دو. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو. تو لہذا جب یہ 4 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو، سچائی کو اختیار کرتے ہو، امانت داری پیدا کرتے ہو، مسلمان امین ہوتا ہے، مسلمان خائن نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مسلمان خیانت نہیں کرتا. دیکھیں ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ایک ہندوستان کے اندر جب انگریز بھی تھے، ان کی حکومت تھی، تو ایک جیب کترا تھا، اس کے کئی چیلے تھے اور وہ روزانہ رات کو ان سے حساب لیا کرتا تھا، جن کو پاکٹ مار کہا جاتا ہے یا جیب کترا کہا جاتا ہے ان کو. تو ایک دن جو ہے ایک چیلا جو ہے صرف 2 آنے لے کے آیا. تو وہ جو گرو تھا وہ بڑا ناراض ہوا اور بڑا غصہ ہوا اس کے اوپر کہ بھئی تم نے یہ پورے دن کے اندر صرف 2 آنے لے کے آئے تم. تو اس نے کہا نہیں، آج میں نے جو ہے وہ ہاتھ تو لمبا مارا تھا لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب واقعہ ہو گیا. اس نے کیا پیش آیا؟ اس نے کہا ایک انگریز جا رہا تھا اور میں نے اس کی پاکٹ سے جو ہے وہ اس کا جو پرس نکالا تو اس کے اندر کافی پیسے تھے. تو ایک دم مجھے جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ کل حشر کے میدان میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے جو ہے وہ شکایت کر دی اللہ کے رسول سے کہ تمہارے امتی نے جو ہے میرے ایک امتی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کیا، اس کی جیب کاٹی، تو میرے نبی جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو
تو لہذا جیسی یہ بات میں نے سوچی تو میں ڈر گیا اور میں نے جو ہے وہ اس کا پرس اس کو واپس دے دیا. تو وہ گرو بڑا حیران ہوا. وہ کہتا ہے کہ تو اتنا سا چیلا اور تیری اتنی بڑی بات تو نے کر دی. تو لہذا اس نے اس کو 10 روپے بھی دیے اور کہا کہ آج کے بعد جو ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں جیب کترے کاٹنے سے, تو بھی توبہ کر. تو لہذا اب دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ من غش فلیس منا, کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہے. تو کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے اپنا, کہ ہم نے اس امت کا کیا حال کیا, ہم نے اپنا کیا حال کیا. آپ نے جو خوبصورت دین ہمیں دیا, آپ نے یہ اسلام ہمیں دیا, اور ہم نے اس کے ساتھ کیا مذاق بنایا. ہم نے جو ہے اس کو جو ہے اس کی شکل بدل کے رکھ دی. اور آج جو ہے وہ یقین جانیے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے ان ملکوں کے اندر نمبر 2 کام کرتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کا کام کرتے ہیں, بینک کرپسی کے فراڈ کا کام کرتے ہیں. مجھے ساری خبریں ملتی رہتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں یار اتنی جلدی پیسہ آ رہا ہے, کیا کر رہے ہو. آج کل کمپنیاں بناتے ہیں اور بڑے بڑے لون لیتے ہیں, اور لون لینے کے بعد بینک کرپسیاں کر دیتے ہیں اور وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے فراڈ کرتے ہیں. پھر ہیکر ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کرتے ہیں اور اس میں سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں. لہذا اور اسی طریقے سے جو ہے VAT فراڈ کر رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے فراڈ ہیں, ڈرگ کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کل قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. تو یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ اس لیے دنیا کے اندر نہیں آیا کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے, چیٹنگ کرے, دھوکہ دے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بس 4 چیزیں ہیں, سچائی کو اختیار کرو, امانت داری, امین بن جاؤ, دھوکہ نہ دو, اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اپنے اخلاق کو بہتر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی بہتر کر دیں گے, اللہ تمہاری آخرت کو بھی بہتر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.